یہ باتیں میں آپ کو کیوں بتا رہا ہوں؟ اس لیے کہ اس دور کا بڑا فتنہ ہے، میں آپ کو کبھی نہ بتاتا، یہ اس دور کا بڑا فتنہ ہے کہ بعض لوگ صحابہ کرام کی جنگوں کو لے کر، ان کی وارز کو لے کر آپس میں، یعنی انسان جب دنیا پر موجود ہوتا ہے تو وہ مختلف فیصلے کرتا ہے۔ میں آپ کو اکثر بتایا کرتا ہوں کہ دو بچے، اگر دو لوگ آمنے سامنے کھڑے ہوں، بیچ میں 6 لکھا ہو، تو ایک نے کہنا ہے کہ یہ 6 لکھا ہوا ہے، دوسرا بے شک کہتا رہے 9 لکھا ہوا ہے، اور 9 والے نے کہنا ہے یہ 9 لکھا ہوا ہے، بے شک 6 والا کہتا رہے کہ یہ 6 لکھا ہوا ہے۔ ہوتا ہے نا، ہر انسان نے اپنے اینگل سے دیکھنا ہوتا ہے۔ تو جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یعنی حکمران بنیں گے تو وہ سلطنت کی فلاح اور بہبود کے لیے کام کریں گے نا، لیکن دوسری طرف اگر کچھ لوگ دیکھیں گے کہ کسی شخص کا بدلہ ہم کو لینا ہے تو وہ بھی تو اس کے لیے اقدام کریں گے۔ یعنی دونوں طرف نیت اور محرکات جو ہیں وہ نیک ہیں، ان کے نیت اور محرکات ہم نے طے نہیں کرنے کے کس وجہ سے ہوا تھا، ان کا ایمان کا کیا لیول تھا یا سطح تھی، کون جنت میں جا رہا ہے کون دوزخ میں جا رہا ہے، یہ اللہ تعالیٰ فیصلہ کریں گے۔ میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ یعنی اللہ تعالیٰ کا فیصلہ اٹل ہوگا، بہرحال اٹل ہوگا، قطعی ہوگا۔ روایتوں میں اگر جنت دوزخ کے فیصلے اگر آپ کے پاس پہنچ آئے ہیں، بہرحال وہ تو ظنی ہے، اصل فیصلہ قیامت میں جا کے ہو جائے گا۔ آپ کو اس کی کیا فکر لاحق ہوگی ہے آج کے زمانے میں جا کے؟ اگر قرآن مجید سے ان صحابہ کرام دنیا میں کوئی محبت بھی ثابت نہیں ہے، دنیا کے اندر کوئی محبت بھی کسی مسجل، کسی اوتھینٹیکیٹڈ بک سے ثابت نہیں ہے سوائے صحابہ کرام کی محبتوں کے۔ یعنی کفار پر شدید ہیں اور آپس میں کیا ہے، رحماء بینہم، آپس میں ایک دوسرے پر رحم کرنے والے ہیں۔ یعنی اس سے بڑی آپ کو گارنٹی، اس سے بڑا پروف، اس سے بڑا ثبوت آپ کو کیا چاہیے؟ تو صحابہ کرام چنے ہوئے لوگ ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو ان کی محبت مسجل ہے، اوتھینٹیکیٹڈ ہے۔ ہمارا کام تو یہ تھا کہ ہم ان کی اقتداء کرتے، لیکن ہم کون ہیں؟ ہم تو حاتم اللیل ہیں، یعنی بس اندھیرے میں رات کے وقت نکل گئی کہیں بھی کچھ بھی ڈھونڈنے کے لیے، معلوم پڑا کہ ہاتھ میں سانپ ہی لگا، لکڑی کی جگہ تو اٹھا کے لے آئے گھر میں۔ واقعات کی طرف جاتے ہیں، تاریخ کی طرف جاتے ہیں تو دیکھنا چاہیے کہ ہر طرح کی تاریخ، اب ہر طرح کا رتب و یابس پڑھ رہے ہیں۔ مثال کے طور پر تاریخ میں، تاریخ کی بات کر رہا ہوں میں، تو اس میں کوئی وحی تو نہیں ہے نا، وہ رہی احادیث، تو احادیث کا ایک پس منظر ہوتا ہے، وہ ایک خاص مومنٹ کی بات ہوتی ہے، لیکن احادیث کو بھی قرآن مجید کی روشنی میں رکھ کے دیکھنا چاہیے۔ قرآن مجید کی بات اٹل ہوگی، وہ قطعی الدلالہ ہوگی، وہ قطعی بات ہوگی۔ احادیث بہرحال ظنی علم ان سے حاصل ہوتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ صحابہ کرام کو اللہ تعالیٰ نے چن لیا ہوتا ہے، اور وہ صحابہ کرام پھر نبی کی نصرت میں اپنا خون بہانے کے لیے تیار۔ یعنی صحابہ کرام کے ہمارے ہاں مسائل بتائے جاتے ہیں مختلف، بڑی بدقسمتی کی بات ہے کہ آج کے دور میں آ کے بھی ہم صحابہ کرام کی لڑائیوں کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ ہمیں ویسے آپس کی بات ہے، شرم تو آنی چاہیے نا اس طرح کی باتیں کرتے ہوئے کہ یہ جنگ جمل ہوئی تھی یا صفین ہوئی تھی، اور اس میں ہم صحابہ کرام کے ایمان کو زیر بحث لاتے ہیں کہ کس کا ایمان کیا تھا، اور روایتوں کی بنیاد پر ہم فیصلے کرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ جبکہ روایت تو بہرحال ہر ایک اس پر اگری کرے گا کہ قرآن کے مقابلے میں وہ حیثیت نہیں رکھتی۔ میں حدیث کی بات کروں، یعنی قرآن کے مقابلے میں حدیث کی وہ حیثیت تو نہیں ہے نا جو قرآن کی ہے۔ تو صحابہ کرام کون تھے پتہ ہے نا سب کو، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کامریڈز، کمپینینز، رفقا، ساتھی، دوست، بھائی، اسلام میں بھائی۔ تو یہ لوگ جو ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ہر وقت موجود رہنے والے، ایمان لانے والے اور موت تک اس ایمان پہ قائم رہنے والے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملازمت اٹھانے والے، یہ ملازمت اردو والا نہیں ہے، یعنی ان کی خدمت کرنے والے، آپ کی صحبت میں رہنے والے لوگوں کو کیا کہا جاتا ہے؟ صحابی۔ صحابہ کرام کون تھے پتہ ہے نا سب کو، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کامریڈز، کمپینینز، رفقا، ساتھی، دوست، بھائی، اسلام میں بھائی۔ تو یہ لوگ جو ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ہر وقت موجود رہنے والے، ایمان لانے والے اور موت تک اس ایمان پہ قائم رہنے والے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملازمت اٹھانے والے، یہ ملازمت اردو والا نہیں ہے، یعنی ان کی خدمت کرنے والے، آپ کی صحبت میں رہنے والے لوگوں کو کیا کہا جاتا ہے؟ صحابی۔ تو صحابہ کرام بڑے لوگ ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے چنے گئے لوگ ہیں۔ پرانی امتوں پر عذاب آتا رہا ہے نیچر کی طرف سے، سیلاب آ گیا،
یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو جب لے کر نکلے ہیں تو دریائے نیل میں 12 راستے بن گئے تھے نا، موجزانہ طور پر پانی کے اندر راستے بن گئے تھے، یعنی ان کے 12 لشکر وہاں سے گزر گئے، اور یہ واحد زمین ہے کہ جس نے سورج کو ایک ہی دفعہ دیکھا ہے، نیل کی زمین، دجلہ کی زمین، جس نے زمین کو ایک ہی دفعہ دیکھا ہے سورج نے جہاں پہ، اس کے بعد نہ اس سے پہلے کبھی دیکھا، اس کے بعد دیکھا۔ تو اس کے بعد جب جیسے ہی فرعون آیا، فرعون اور اس کا سارا لشکر غرق ہو گیا وہاں پہ، ایسا ہی ہے نا، سیلاب آ گیا، آسمان سے پتھر برس گئے، زوردار آواز آئی جس نے کانوں کے پردے پھاڑ دیے، لوگوں کو ہلاک کر دیا، پتھروں کی بارش ہوگی، یعنی پوری بستی کو اللہ تعالیٰ نے اٹھایا اور پلٹا دیا الٹا۔ یعنی حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کے ساتھ ایسے ہی ہوتا نا، بستی کو اٹھایا، ایسے ہی قوم عاد، قوم سمود، یہ تمام قوموں پر عذاب آیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم کے منکرین پر عذاب کے لیے نامزد کر دیا، خود سلیکٹ کیا کہ اب تمہارے ہاتھوں سے ان پر عذاب آئے گا۔ تو صحابہ کرام کون ہوئے پھر؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے سلیکٹڈ ہوئے نا، اللہ تعالیٰ نے خود ان کا انتخاب کیا، یعنی یہ بدری صحابہ ہوں، سابقون ہوں، یا صغار صحابہ ہوں یا کبار صحابہ ہوں، صحابی تو صحابی ہے نا، ان کے درمیان پھر قدر و منزلت میں اللہ تعالیٰ کے ہاں فرق ہے، معلوم نہیں، ہم اس کا اندازہ نہیں کر سکتے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ دنیاوی طور پر ہم کہہ سکتے ہیں کہ بعض صحابہ ایسے جنہوں نے پہلے ایمان لایا، بعض نے بعد میں، لیکن ہم نے تو اصل میں ان کے فیصلے نہیں کرنے نا، کس کا ایمان کیا تھا۔ تاریخ میں ہر اس چیز کو ہم قبول کرنے کے لیے تیار ہیں کہ جو اسٹیبلش تاریخ سے ثابت ہو جائے، یعنی جنگ جمل ہوئی تھی، جنگ صفین ہوئی تھی، صحابہ کرام کی آپس میں بھی لڑائیاں ہوئی تھیں۔ یہ باتیں میں آپ کو کیوں بتا رہا ہوں؟ اس لیے کہ اس دور کا بڑا فتنہ ہے، میں آپ کو کبھی نہ بتاتا، یہ اس دور کا بڑا فتنہ ہے کہ بعض لوگ صحابہ کرام کی جنگوں کو لے کر، ان کی وارز کو لے کر آپس میں، یعنی انسان جب دنیا پر موجود ہوتا ہے تو وہ مختلف فیصلے کرتا ہے۔ میں آپ کو اکثر بتایا کرتا ہوں کہ دو لوگ آمنے سامنے کھڑے ہوں، بیچ میں 6 لکھا ہو، تو ایک نے کہنا ہے کہ یہ 6 لکھا ہوا ہے، دوسرا بے شک کہتا رہے 9 لکھا ہوا ہے، اور 9 والے نے کہنا ہے یہ 9 لکھا ہوا ہے، بے شک 6 والا کہتا رہے کہ یہ 6 لکھا ہوا ہے۔ ہوتا ہے نا، ہر انسان نے اپنے اینگل سے دیکھنا ہوتا ہے۔ تو جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یعنی حکمران بنیں گے تو وہ سلطنت کی فلاح اور بہبود کے لیے کام کریں گے نا، لیکن دوسری طرف اگر کچھ لوگ دیکھیں گے کہ کسی شخص کا بدلہ ہم کو لینا ہے تو وہ بھی تو اس کے لیے اقدام کریں گے۔ یعنی دونوں طرف نیت اور محرکات جو ہیں وہ نیک ہیں، ان کے نیت اور محرکات ہم نے طے نہیں کرنے کے کس وجہ سے ہوا تھا، ان کا ایمان کا کیا لیول تھا یا سطح تھی، کون جنت میں جا رہا ہے کون دوزخ میں جا رہا ہے، یہ اللہ تعالیٰ فیصلہ کریں گے۔ میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ یعنی اللہ تعالیٰ کا فیصلہ اٹل ہوگا، بہرحال اٹل ہوگا، قطعی ہوگا۔ روایتوں میں اگر جنت دوزخ کے فیصلے اگر آپ کے پاس پہنچ آئے ہیں، بہرحال وہ تو ظنی ہے، اصل فیصلہ قیامت میں جا کے ہو جائے گا، آپ کو اس کی کیا فکر لاحق ہوگی ہے آج کے زمانے میں جا کے۔ تو یہ میں آپ بتا رہا ہوں کہ صحابہ کرام کے درجات کیا ہیں، صحابہ کرام کی محبتیں، ان کی شفقتیں، ان کی رحم دلیاں آپس میں قرآن مجید سے ثابت ہیں، اس کے لیے آپ کو کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہے۔